नामालूम अफराद और कोई नहीं है, ISI और MI को नामालूम अफराद कहते हैं। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। इस मुल्क के जर्नैलों को कहते हैं वल्लाह हमने एक बार शुरू किया, कोई किसी एक को भी फिर हम माफ नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान के मुक़्तदर हल को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। या अब मजीद अब आप हमें क्या मारोगे? 80,000 मेरे वतन के अकाबिरीन को मारा है, 80,000 मेरे वतन के नौजवानों को मारा है। इस मुल्क के किसी सियासी पार्टी के लीडर में जुर्रत है? आइए मैं आपको इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। वो SHO साहब कह रहे थे कि मैं आपको जल्द रिहा कर दूंगा। मैंने कहा SHO साहब आपकी न इतनी औकात है कि मुझे अरेस्ट करो, न इतने हैं कि आप रिहा कर दो। आपने सौदा किया हुआ है, आप नहीं कर सकते हो। गुलामी की जिंदगी है, जोश से गुजारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलगरो यकीनन ستړی با جسم بستړی وي خو حوصلې ستړی نه دي. په خپلو ملګرو مې پوره یقین دی چې که څو کاله هم مسلسل د خپلې خاورې دپاره ودرېدل وي دوی به ولاړ وي. دنیا هم د ستړې خبره نه کوي. لږ به خاموشي اختیاروئ. د اسټیج سره نږدې ملګري به خاموشي اختیاروئ. دا د انتظامي ملګري به خاموشي اختیاروئ. ستاسو محترمو یقینا نن زمونږ هدف دا ځای نه و. زمونږ هدف د سپریم کورټ مخې ته د ټول پښتون وطن مقدمه پیش کول وو، خو د پاکستان ریاست و پښتنو ته دا حق نه ورکوي، دا لاره نه ورکوي چې پښتانه خپل غم او درد دوی ته بیان کړي. پرون په لاهور کې د ځناورو دپاره د هغو د حقوق دپاره د هغې د حقوق دپاره احتجاج و، د هغې اجازت و. په دې خاوره باندې د ځناور د حق دپاره د احتجاج اجازت شته، خو ریاست پاکستان یا پنجاب عرف ریاست پاکستان دا پښتنو ته دا اجازت نه ورکوي چې دوی د خپلو انسانانو دپاره احتجاج وکړي. زمونږ هدف سپریم کورټ ته تګ و. دوی په لاره رکوټونه جوړ کړل، قافلې یې ودرولې. بیا زمونږ څه ملګري
دوی د مذاکراتو دپاره وغوښتل، خو په مذاکرات بس هم دوی لارې بندې کړلې. نو هلته یې صرف اسلام آباد روډ بند کړه، دلته یې د ټول ملک روډ بند شوی دی. محترم رور، زه تقریر په اردو کې د شوق په بنیاد نه کوم. خدای خپله ګلالۍ مورانۍ ژبه پښتو راکړې ده، ډېر خوند راکوي، قدر یې دی. خو د ضرورت په اساس امکان لري چې بیا موږ دوی ته خواست چې د خواست خبرې نه وکړو، ځکه په اردو ژبه کې زه نن تقریر کوم چې د دغه ملک واکداران او د دغه ملک نور قامونه هغه زموږ پیغام واروي. محترم دوستوں، اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے آج ان لوگوں کا احتجاج برداشت نہیں کیا جو 20 سالوں سے اس ریاست کے توپیں، ٹینک، جہازیں، خودکش بمبار، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ٹارگیٹ کلنگ، لاپتہ افراد برداشت کر رہے ہیں. ہم نے ان کے گولیاں برداشت کیے، وہ ہمارے باتیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. مگر آپ یقین رکھیں، یہ بات آج ان مغروروں کو عجیب لگے گی جب میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنے فریاد سنانے سے روک دیا. واللہ تاریخ میں یہ ہماری ناکامی نہیں، آپ کی ناکامی سمجھی جائے گی. یہ میں آج ثابت نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، مجھے چند سال موقع دے. یہ جو آج آپ نے راستہ روک لیا، واللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کی غلطی تھی، ہماری نہیں. دوستوں، میں پختون بیلٹ کے مسائل پر یہاں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے وطن شانگلہ کے لوگ ہر روز کوئلے کے کانوں میں مر رہے ہیں، کبھی ٹارگیٹ کلنگ کر کے مار رہے ہیں، کبھی کان گر رہے ہیں. اس ریاست کے کسی بھی ادارے نے، کسی بھی پارلیمنٹ نے، کسی بھی عدالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ کیا احکامات، کیا ترتیبات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ یہ مزدور اموات سے بچ جائیں. میرے سوات کے لوگ ہزاروں لاپتہ ہے، ایکسٹرا جوڈیشلی مارا گیا ہے، ان کے زمینوں پر قبضے ہیں. سیکشن 4 سے لے کر جتنے بھی وہاں سیاسی مقامات ہیں، وہاں پر اس ملک کے اس فوج نے قبضہ کیا ہے. وہاں کے لوگ اب موٹر وے کے نام پر اپنے زمینوں سے، اپنے کھیتی باڑی سے محروم کیے جا رہے ہیں. آپ دیر کی طرف جائیں تو وہاں کے لوگ ایک برباد زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر مکئی کا فصل بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ پھر اس میں دہشت گرد گھس کر چلے جاتے ہیں. دہشت گرد مکئی کے فصل تک کیسے آتے ہیں، آپ اس پر بات کرو. آج دیر کے دیار جو ہے وہ دیر کے لوگوں کو نصیب نہیں، اس پر اس ملک کے بریگیڈیئر اور جنرل کاروبار کر رہے ہیں. دیر کے لوگوں میں ہمیشہ خوف و ہراس کا ایک سما ہے کہ آپ کو مارا جائے گا. وہاں پر سیاست پر پابندی ہے. ہمارے دوست سجاد پشتین ہر دوسرے دن جیل اور تھانوں میں ہوتا ہے کہ دیر کے سرزمین سے یہاں پر پختون یونٹی کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو. غلامی ہی غلامی ہے. آپ آئیں مالاکنڈ میں، وہاں پر آئس
اور ڈرگس کے کاروبار ہیں، اور وہاں کے نوجوان جب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے تو ان کو شہید کر دیے گئے، اور آج تک اس کو انصاف نہیں ملا۔ مردان کے کاروبار، یہاں مردان کے نوجوان کھڑے ہوں گے، مردان کے جتنا بھی کاروبار ہے، 7,000 دکانوں سے لے کر شادی حال پر فوجیوں کا قبضہ ہے۔ سوابی کے جو پانی کا وہاں ذخیرہ ہے، ڈیم ہے جس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، 6,500 میگا واٹ، اتنی بجلی جو پورے ملک کے لیے کافی ہے، مگر پشتون بیلٹ کو اپنے سوابی کی بجلی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور آپ پشاور میں آئے روز دھماکے ہیں، آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہے، کبھی فوج کے نام پر، کبھی CTD کے نام پر، کبھی دوسرے دہشت گردی کے نام پر پشتونوں کو مارا جا رہا ہے۔ خیبر کے نہ مساجد محفوظ ہے، نہ ان کے گھر محفوظ ہے، نہ ان کے تیرا محفوظ ہے، نہ باڑا محفوظ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور ہر روز خون بہایا جا رہا ہے۔ محمد کا یہی حال ہے، محمد کے ماربل اور نیفرائٹ، ان سے یہ جرنیل بتا لیتے ہیں، قبضے ہیں۔ باجوڑ کا حال، 4,500 ٹارگٹ کلنگ ہوئے ہیں۔ میں پہلی بار جب باجوڑ جا رہا تھا، یہ باتیں سن لے اس ملک کے حکمران، جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا، وہ بالکل مدہوش تھے مجھے دیکھ کر۔ میں حیران تھا کہ تحریک کے ساتھ میں نے محبت دیکھا تھا، اس حد تک محبت کیسے ہے؟ پھر ایک دوست بتا رہے تھے یہ سارے ٹارگٹ کلنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے اولادیں ہیں جو آج اس تحریک کے لیے اٹھے ہیں۔ یہ نوجوان ابو ذر ایک بچہ تھا جو 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا، وہ اپنے بہنوں کے لیے، اپنے ماں کے لیے چپس فروخت کر کے ان کے لیے روزی کماتے تھے، اور اس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک دن ابو ذر کی روزی نہیں، ابو ذر کا خون پڑا ہوا تھا۔ یہ اس کا ماموں ہے، یہاں کھڑے ہیں۔ اس ملک کے اس مقتدر حلقوں کے سامنے آج ہم فریاد رکھنا چاہتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے 700 مائیں رو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا ہے ان کو۔ جنوبی وزیرستان میں روزانہ لینڈ مائنز ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لکی مروت امن کا گہوارہ تھا، آج لکی مروت کے لوگ بدامنی کے نشان بن گئے ہیں۔ ونوں میں آج بھی بقاخل کے IDPs رہ رہے ہیں۔ جانی خیل کو آج بھی یہ خبر ملی ہے کہ طاقت کے ذریعے، فوجی طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ آج کرم کا حال دیکھو، سنی اور شیعہ کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے۔ ہم سنی شیعہ وہاں بھائی بھائی ہے، کیوں اس طرح کے فساد وہاں پر ریاست رچا رہے؟ اورکزئی کے لوگ IDPs ہیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہے، اور یہاں تک کہ پچھلے سال برطانیہ کے فوجوں کو لے کر وہ وہاں پر ایک ایسے جگہ پہنچ گئے جہاں پر ہمارے آباء و اجداد نے ان فرنگیوں کو مارا تھا، اور پاکستانی فوج ان فرنگیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دشمن قبائل پشتون آئے تھے اور ان کو ہمارے فوجوں کو یعنی فرنگیوں کو مارا تھا۔ محترم، آج روپ کے لوگ، شعور کے لوگ ہیں، وہ بدامنی کے شکار ہیں۔ دھماکے ہوتے ہیں، قلعہ سیف اللہ میں دھماکے ہو رہے ہیں، درا زندہ کے وسائل پر قبضے ہیں، ضلع شیرانی میں طالبانوں کی آمد کی باتیں ہیں، لورلائی سے لے کر ہرنائی تک آپ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں۔ زیارت کے زمینوں پر قبضے، کوئٹہ میں 40,000 ایکڑ سے زائد انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے۔ قلعہ عبداللہ میں بدماش بنائے ہیں سارے،
ریاست کی پشتپناہی حاصل ہے اس کو اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں. چمن کے گیٹ پر روزانہ چھوٹے چھوٹے بچے جو روزگار کے لیے آتے ہیں ہر روز تشدد کر کے ان کو واپس